اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا مسنون طریقہ احادیث کی روشنی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت فرماتے تو نمبر 1 پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، نمبر 2 پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے شرمگاہ دھوتے، نمبر 3 پھر نماز کی طرح وضو کرتے ہیں، نمبر 4 اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے ہیں، نمبر 5 3 کپ پانی سے سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے ہیں، نمبر 6 آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں، نمبر 1 جماع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے، صحیح بخاری۔ نمبر 2 غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے، جامعہ ترمذی۔ نمبر 3 استحاضہ کی مریضہ خاتون کو حسب عادت ایام حیض شمار کر کے غسل کرنا چاہیے، صحیح بخاری۔ نمبر 4 غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، صحیح بخاری۔ نمبر 5 غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے، صحیح بخاری۔ نمبر 6 غسل جنابت میں اگر عورت گندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے کچھ حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے، صحیح مسلم۔ نمبر 7 جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف منہ ہاتھ دھونا کافی نہیں بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، صحیح مسلم۔ اس طرح خاص موقع پر جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق متعلقہ مسائل سے آگاہ کرے، اور ہر مرد عورت کو چاہیے وہ متعلقہ مسائل کے متعلق مکمل مسنون طریقوں سے آگاہی حاصل کرے۔ بدقسمتی سے ہمیں جن باتوں میں شرم نہیں رکھنی چاہیے ان میں تو ہمیں شرم آتی ہے، اور جن میں شرم آنی چاہیے وہاں ہم شرم کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آخری بات کہ کوشش کریں کہ یہ بات ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق جو بھی اس پر عمل کرے گا اس ثواب کی ایک کاپی آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور آگے سے وہ جتنے بھی لوگوں کو بھیجے گا اس طرح یہ ایک ٹری یعنی مثال کے طور پر درخت بن جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر انعام کر دے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ پلیز اپنے کمنٹ کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے آپ مجھ سے کتنا پیار اور میری ویڈیو کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔